السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین وعلی آلہ وصحبہ حملۃ لواء الدین وعلی من تبعہم بإحسان من الأئمة والہداة والدعاء والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ، وہ ساتھی جو اول دور میں ہی ایمان لے آئے، انہیں سابقین الاولین کہا گیا، اور وہ لوگ تھے جب فرداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے تو اکیلے لوگوں نے ایمان قبول کیا، چھپتے چھپاتے پرسن ٹو پرسن تبلیغ ہو رہی تھی، سریں عام کھلم کھلا اسلام کی دعوت نہیں دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اگر آپ ان ناموں پہ غور کریں تو انہی میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرے، رضی اللہ عنہم وعنہن اجمعین۔ اور اہل ایمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا گیا وہ ان کی تربیت کا۔ اب مسلمانوں کی تربیت کا جب دور شروع ہوا تو ہم نے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات دیکھی، ان کے بعد جو وحی تھی اس کا سلسلہ شروع ہو گیا، پے در پے وحی آنا شروع ہو گئی، اور جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی وہ سورہ الفاتحہ تھی۔ سورہ الفاتحہ میں ہم پڑھ چکے الحمدللہ کہ اہل ایمان کو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کا اور دعا کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اللہ کی پہچان کروائی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جامع صفات بیان کر کے اللہ کے وجود کے تصور کو ٹھیک کیا گیا۔ اس کے بعد بتا دیا گیا کہ دیکھو اچھے یا برے جیسے کام تم دنیا میں کرو گے تمہیں ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پہ اگر تم معافی مانگو گے، توبہ کرو گے تو اللہ بخشنے والا اور غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، لیکن اگر تم اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوگے تو وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ پھر انسان کو بتا دیا گیا کہ دیکھو اللہ سے مدد مانگو، اور جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے راستہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو بتانا شروع کیا کہ دیکھو تم نے صراط مستقیم مانگی، تم سیریس ہو، ٹھیک ہے، تم ہدایت پہ چلنا چاہتے ہو، چلو پھر میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتاؤں، تمہیں بتاؤں کہ کامیابی اور سعادت کا کون سا راستہ ہے، کون سا راستہ ہے جس پر چل کے تم جنت تک پہنچ جاؤ گے، وہ جنت جو تمہارا آبائی گھر ہے، جو تمہارا ہوم ٹاؤن ہے، جہاں سے تم نکالے گئے، وہاں پر تم اب اپنی بندگی سے اپنے اللہ کو راضی کر کے اور صراط مستقیم پر چل کر ہی پہنچ سکتے ہو۔ اب رسالت شروع ہونے کے بعد جو سب سے پہلے حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا۔ جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور وضو کا طریقہ بتایا اور صبح و شام 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس طرح طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری، وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا، اور آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں ہی نماز کی اصل ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد دیگر وظائف۔ اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں ہمیشہ کے لیے قائم کرنی تھی، لیکن وہ چونکہ چھپ کر ایمان لا رہے تھے، ابھی سریں عام تبلیغ ہو نہیں رہی تھی، تو وہ کیا کرتے کہ ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو کر دور جگہوں میں چلے جاتے، کبھی وادیوں میں اور کبھی گھاٹیوں میں جاتے اور وہاں نماز ادا کرتے۔ اب دیکھیں شروع کے دور کے مومنین نے، مسلمانوں نے کیسے عبادات کی، وہ نماز پڑھنے کے لیے دور کی گھاٹیوں میں جاتے تھے۔ آج آپ کو اور مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج شروع میں مومنوں کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا تو وہ کتنے دور جا کر پانی لاتے اور وضو کرتے اور نمازیں پڑھتے اور چھپ چھپا کے کرتے۔ آج ہمارے کمروں میں اٹیچ باتھ ہیں، پانی موجود ہے، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، اور اس کے باوجود ہمارا حال یہ کہ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، 4 چھوڑ دیتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، 3 چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نماز اسلام کی پہلی عبادت ہے جو فزیکلی کی گئی۔ تو جب آپ نماز میں جھکتے ہیں، آپ اپنا سر جھکائیں گے، آپ کھڑے ہو نا، آپ نماز کی اگر پوزیشن دیکھیں، کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، پھر رکوع میں جاتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ سٹیپ بائی سٹیپ جھک کے اللہ کو بتاتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے دیے گئے ہر حکم پہ راضی، میں تیرے دیے گئے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ اب جب ہم مکی دور پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ مکی دور میں نماز کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور وہی آتی
اور وہی جب آتی تو اس وہی میں جو 3 بیسک ٹاپکس تھے وہ ملتے، ایک توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ بس انہی باتوں پہ زور دیا گیا کہ دیکھو اللہ کو پہچانو، اپنے نفس کی صفائی کرو، اپنے اخلاق بہتر کرو، اور جنت اور جہنم کے واقعات اور حالات بتائے جاتے، نصیحتیں کی جاتیں تاکہ مومنین جنت کی طلب پیدا کریں اپنے اندر اور جہنم سے بچیں، ان کے سینے کھلیں اور ان کی روح کو غذا ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت کے ساتھ اپنے صحابہ کو ان کو تعلیم دی، اور کیسے تعلیم دی؟ ان کے دلوں کی صفائی کر کے، ان کے اخلاق میں پاکیزگی لا کر، ان کے معاملات کو سچائی کی طرف راغب کر کے، اور ان کے نفس کو عفت کی تربیت دے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے، صحیح راستہ بتاتے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے اور اللہ کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے، ہر معاملے میں ثابت قدمی اور صبر سکھاتے۔ اسی طرح فرداً تبلیغ کرتے کرتے 3 سال گزر گئے۔ مجلسوں میں اور محفلوں میں کہیں اعلانیہ تبلیغ نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، بس فرداً لوگوں کو تعلیم دی جاتی، ہلکا پھلکا جو ہے وہ بتایا جاتا، لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا۔ اب قریش نے کیا کیا؟ قریش نے نا لائٹ سا لیا کہ کوئی نہیں، 2-4 لوگ ہیں، ایک گروہ ہے، ٹھیک ہے، بگڑے ہوئے ہیں، ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں، چلو دیکھی جائے گی، کیا کر لیں گے، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، ٹھیک ہے۔ قریش نے ان کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعارض نہ کیا، ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات نہ کہی، تو انہوں نے نا بالکل لائٹ لیا کہ کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگی دیکھی جائے گی، چند سر پھرے نوجوان ہیں، 4-6 دن شور کریں گے، نارمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ اعلانیہ تبلیغ کرو۔ اب چونکہ مختلف قبیلوں کے کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں خیر اور اچھائی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو تھوڑی سی گنجائش پیدا کر دی گئی کہ شاید اب اگر اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کی جائے گی تو حالات تھوڑے موافق ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اب آپ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو ڈرائیں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر جو ایمان لے آئیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو آپ کی بات نہ مانیں اب آپ ان سے لا تعلق ہو جائیں، اب آپ ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں، یعنی کہ اب پرائیورٹی دے دیں دین کو اور باقی ہر رشتے کو کر دیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو اپنے نزدیکی رشتہ دار تھے ان سب کو انوائٹ کیا، دعوت پہ بلایا، اکٹھا کیا، کھانے پہ بلایا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ دین کی تبلیغ کے لیے اگر آپ کسی کو بلا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو گھر بلا کے بھی، انوائٹ کر کے بھی اور دین کی بات بتا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ دھیان سارا کھانے پہ چلا جائے اور کام کی بات بیچ میں ہی رہ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم طرز عمل دیکھ چکے کہ وہ اپنے صحابہ کو پہلے اخلاق اور کردار کے حساب سے ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اخلاقی برائی کوئی نہ ہو، تمہارا کردار اچھا ہو، تمہارے معاملات اچھے ہوں، آپ جتنے مرضی اچھے زاہد ہو جائیں، آپ جتنے مرضی اچھے عابد ہو جائیں، اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں، اگر آپ کے رویے ٹھیک نہیں، اگر آپ کا دوسروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں، تو پھر اس دین کا بھی کم فائدہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ کی عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے نبی کے طریقے پہ چلو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ آپ تو حسن اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے تو یہ آپ کی ارد گرد سے ہٹ گئے ہوتے، یہ تتر بتر ہو جاتے، یہ صحابہ تو رکتے ہی نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کی نرمی تھی جس نے حضرت زید بن حارثہ کو واپس اپنے والدین کے پاس نہیں جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق
اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی خوبیوں کو ہم نے اپنانا ہے. ہم نے عبادات پہ بھی زور دینا ہے اور اخلاقیات پہ بھی زور دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزیں آمنے سامنے ہیں. اگر آپ عبادات کرتے ہیں اور آپ کا اخلاق و کردار اچھا نہیں ہے تو آپ کی وہ عبادات بھی کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی. سب یہی کہتے ہیں کیا فائدہ ساری زندگی جائے نماز پہ بیٹھنے کا، سیدھی منہ بات تو کرنی نہیں آتی. لیکن اگر آپ بیلنس رکھتے ہیں، آپ عبادات تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کے معاملات اچھے چل رہے ہیں، تو وہ بہترین طریقہ ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، لوگوں کے ساتھ مزاج اچھے رکھے، اور خصوصاً اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تبلیغ کی، اپنے گھر والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان میں بار بار تبلیغ کرتے رہیں، کہتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا تو نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، مرنے کے قریب ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اے میرے چچا کلمہ پڑھ دیجئے، میرے کان میں ہی پڑھ دیجئے. فکر تھی نا. تو اپنی فیملی اور اپنے خاندان کی بھی آپ کو اور مجھے فکر کرنی ہے، اپنے پیاروں کی، کیونکہ خون کی بھی ایک کشش ہوتی ہے. ہمیں اس خون کی کشش کو سمجھنا ہے. ہم نے وہ محبتیں جو ہم آگے پیچھے بانٹتے ہیں اپنے اپنوں میں، اپنے پیاروں میں، اپنے قریبیوں میں بانٹنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ ناراضگیاں کم سے کم ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اپنے سارے خاندان کو بلایا، اکٹھا کیا، اور پھر ان کو دعوت و تبلیغ کرنی شروع کی، اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا. اور ان کے ساتھ بنو مطلب کے کچھ آدمی بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کی وحدانیت کی شہادت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انی لرسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا باقاعدہ اعلان کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح مر جاؤ گے جیسے سوتے ہو، پھر اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے جاگتے ہو. اس کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، پھر یا تو تم ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی یا ہمیشہ کے لیے جہنم، یعنی تمہارے لیے یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا جہنم. انجام بتا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر سب نے نرمی سے گفتگو کی، سب نے آرام سے تحمل سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے شروع سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اور ایک دم بول اٹھے. آپ دیکھیں سارے خاموش ہیں، دعوت چل رہی ہے، سارے بات سن رہے ہیں، اور ایک بندہ اٹھ کے چیخنا شروع ہو جائے اور وہ کہے کہ اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھے ہوں، ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو ذلت اٹھاؤ گے، اور اگر اسے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے. یعنی کہ انہیں ڈر پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دعوت سارے قبول کر لیں. فوراً سے اعتراض اٹھایا، مگر آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تمہیں جو حکم ملا ہے اسے کر گزرو، واللہ میں مسلسل تمہاری حفاظت اور بچاؤ کرتا رہوں گا، البتہ ابھی میرا دل نہیں مانتا، ابھی میں مطمئن نہیں ہوں کہ میں اپنے والد عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں. کہنے کا مقصد یہ کہ ابو طالب نے مانا نہیں، لیکن ابو طالب نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور میں تمہارا بچاؤ کروں گا حتی الامکان. اب اگر ہم یہاں پر غور کریں تو ہمیں دو طرح کے کیریکٹر ملے. ایک وہ جنہوں نے مانا ہی نہیں، بالکل ہی نہیں مانا، اور ایک چچا ہیں جو فوراً سے دشمنی پر اتر آئے، کرنے ہی کچھ نہیں دیا. دوسرے وہ چچا ہیں جو کہہ رہے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن میں تمہارے دین کو نہیں مانوں گا. تو دین کا کام اللہ کسی سے بھی لے لیتا ہے. دین کا کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مدد کرنے والا ہے وہ ویسے ہی ہوگا جیسا ایک مومن ہے. آپ دیکھیں ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے میں فرق تو ہے. یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی میرا دل نہیں مان رہا کہ میں اپنے والد کا دین چھوڑوں، لہٰذا میں تمہارے کاموں میں تمہاری مدد ضرور کروں گا لیکن تمہارے دین کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. انہی دنوں کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور حکم نازل کر دیا، اور کیا کہا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، کہ تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلا کھلا بیان کر دو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو. اور جیسے ہی اللہ کے نبی کو یہ حکم ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر صدا لگائی یا صباحا یا صباحا. اب یہ یا صباحا کیا تھا کہ
اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے، اس زمانے میں اعلانات نہیں ہوتے تھے، ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ سب کو ایک بات پہنچانے کی اگر ضرورت ہے تو منادی کیسے لگائی جائے، تو کیا کرتے تھے کہ سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا جاتا تھا اور وہاں جا کر آواز لگائی جاتی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی، سب کو بلایا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی بات ہے، کوئی امپورٹنٹ بات ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا کسی دشمن نے شاید حملہ کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی تو سب کے سب بھاگے آئے، اور جو خود نہیں آ سکا اس نے کسی اور کو بھیج دیا۔ یعنی کہ اگر بندہ خود نہ جا سکا، اس نے کہا جاؤ ذرا تم سن کے آؤ، دیکھو ذرا ہو کیا رہا ہے، دیکھو ذرا پتہ چلے کہ وہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان اور کنبے کو نام لے کر پکارا، ٹھیک ہے، اور پکار کر آواز دی، یا بنی فہر، یا بنی عدی، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں، سب کو آواز لگائی، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب۔ اور جب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی کہ دیکھو کون پکار رہا ہے، تو کچھ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، ٹھیک ہے، جو ایک دوسرے کو بھیج کے بات پتہ کروانے کے تجسس ٹھہرا کہ کیوں سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، پتہ تو لگے بات کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پکار کے نام لے کے آواز دے کے پوچھ رہے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک ایسی جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ اکنتم مصدقی، کیا تمہیں لگے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں جی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق اور امین پایا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر توحید بیان کر دی۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا پھر چلو آؤ، میں تمہیں ایک ایسے عذاب کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے لیے میں تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھ لیا اور جھٹ پٹ دوڑا کہ گھر والوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، لیکن اس نے خطرہ محسوس کیا کہ دشمن اس سے پہلے انہیں آ دبوچے، لہٰذا وہ زور زور سے پکارنے لگا یا صباح، ہائے صبا۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جیسے اعلان ہوا، اعلانیہ تبلیغ کریں، فوراً بلا کے کہا۔ ہمارے ہاں حال کیا ہے کہ ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے الحمدللہ، ہم تبلیغ کسی بھی وقت کسی کو بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس ڈر سے نہیں بولتے ہائے کوئی ناراض ہی نہ ہو جائے، اس کو کہہ دیا بیٹھ کے پانی پیو، یہ بول ہی نہ دے، یہ مجھ پہ اعتراض ہی نہ کر دے، اس کو کہہ دیا کہ اچھا فضول وقت ضائع نہ کرو، کسی کو نصیحت کر دی تو کہیں الٹا یہ مجھے ہی کچھ نہ کہہ دے۔ اور ہمارے یہاں اکثر ہوتا بھی ہے، جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں، سننے والا ایک دم آپ کو کہتے ہیں ہاں پتہ ہے تم جانے لگ پڑی ہو درس میں، پتہ ہے تم نے 4 دن قرآن پڑھ لیا ہے، اب میری ماں نہ بنو، ایسے لوگ ہمیں بات کرتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہے کہہ دینا۔ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کا کام ہے بتا دینا، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر نگہبان نہیں، آپ کو اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے کوئی عمل کرے گا یا نہیں کرے گا، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے بتا دینا۔ اور ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے کیا دعوت دی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ بس تم اس کلمے کا اقرار کرو، یہی کلمہ ہی وہ کلمہ ہے جو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا، اور اگر تم شرک پر جمے رہو گے، تم ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر اللہ تمہیں عذاب دے دے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دم فقہی مسائل پہ آ جاتے ہیں، ہم ایک دم اچھا پھر سجدہ اونچا کرنا ہے یا نیچے کرنا ہے، یا ہم نے رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا ہم نے عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے، اور ہم ایک دم ایسی باتوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ بہت بات کی چیزیں، پہلے اپنا عقیدہ، ہمیں اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہمیں اتنا پتہ ہو اللہ کی پہچان کیا ہے، پہلے ہمارے دلوں میں ڈر اور خوف اللہ کا ہو۔ اللہ نے کہا سود نہ کھاؤ، ہم زندگی میں کبھی سود نہ کھائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے چوری نہ کرو، ہم ہمیشہ امانت دار رہیں، ہم کبھی چوری نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے حرام سے بچو، حلال کماؤ، ہم حرام سے بچیں۔ اللہ کہہ رہا ہے زنا اور بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، ہم نہ جائیں۔ جب ہم اخلاقی طور پر عقائد کے لحاظ سے مضبوط ہوں گے، ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، ہمارا کردار اچھا ہوگا، جو بندہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک ہے
تو اللہ کا ڈر جب آ جائے گا نا، تقویٰ آ جائے گا، پھر اس کا خود ہی دل کرے گا کہ میں پانچوں نمازیں پوری پڑھوں، پھر خود ہی دل کرے گا میں پانچوں نمازیں سنت کے مطابق پڑھوں۔ جب توحید پہ جم جائیں گے، آخرت کی فکر میں لگ جائیں گے، تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک دم فقہی مسائل میں الجھا کے بندے کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ جس کو بھی ایمان کی، اسلام کی دعوت دیں، جو مسلمان ہے اسے بھی اگر آپ دعوت دیتے ہیں تو دعوت اس بات کی دیں کہ آؤ اللہ کو پہچانو، اللہ کا کلام پڑھو۔ جب اللہ کا کلام کوئی پڑھے گا اسے صحیح غلط کا خود ہی پتہ۔ ضروری چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت آنا۔ اللہ کی معرفت آ جائے، اس کے بعد ایمان خود بخود نکھرنا شروع ہو جائے گا۔ ایمان کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اپنے نامہ اعمال سب کے سامنے کھلنے کا خوف، اللہ کے سامنے اپنی نعمتوں کے اقرار اور اپنے گناہوں کے اقرار کا خوف۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی بیسک تربیت کرتی ہیں۔ جب بھی آپ کسی کو، بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، ہم اس کو نا چھوٹی کلاس سے ہی، ہم مونٹیسری ہی کسی ایسے اسکول میں پڑھائیں گے کہ بچے کی بیس اچھی ہو، بیس اچھی ہوگی تو بچہ اچھا پڑھے گا۔ تو بیس اچھی ایمان کی بھی ہم نے کرنی، ایمان کی بیس اچھی ہوگی، ایمان کا بیج اچھا ہوگا تو یقیناً اس پہ عمل کا پھل بھی بہت اچھا لگے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ مکمل کریں گے آج کی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اور باعمل امتی بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔